ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کا یہ پروگرام جو فہم اسلامی کے حوالے سے ہے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بڑھ کر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بڑھ کر۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں عالمی مبلغ اسلام، مقبول عرب و عجم، فضیلت و شیخ قاری صہیب احمد میر محمدی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، آئیں اور خطاب فرمائیں۔ الحمدللہ الذي بيده مقاليد الفرج، الصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج، المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لائق التکریم، انتہائی قابل قدر سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس قادر مطلق نے جہاں ہمیں پیدا کیا ہے، وہاں ہماری تخلیق کا مقصد بھی بیان کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق لیل و نہار کو گزارنا یہ عبادت ہے۔ آپ کے لیے شاید یہ حیرانگی تو نہیں ہوگی کہ مومن کو اللہ نے اتنا بڑا انعام دے رکھا ہے کہ اس کے 24 گھنٹے عبادت لکھے جاتے ہیں، جب یہ اللہ کی مرضی کے مطابق دن رات گزارتا ہے۔ 8 گھنٹے انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ ڈیوٹی کرتا ہے، شاپ پہ بیٹھتا ہے، یا کوئی انڈسٹریلسٹ اپنی فیکٹری کو رن کرتا ہے، بھلا اپنی شاپ پہ بیٹھ کے بھی کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے نماز پڑھی تو ایک شخص تیزی سے نکل کے گیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک شخص نے تمنا کا اظہار کیا اور کہتا ہے یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، یہ تجارت کے لیے تیزی سے نکلا ہے، کاش یہ اللہ کی راہ میں اس طرح تیزی سے نکل۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی. آپ نے کریکشن کیسے فرمائی؟ کہا سنو، ان كان خرج هذا يسعى على اولاده الصغار فهو في سبيل الله. اگر تو اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے یہ جا رہا ہے تو میرے صحابہ یہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں اور ان کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے تو میرے صحابہ یہ بھی اللہ کی راہ میں نکلا ہے. تو یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جب سنت کے مطابق اللہ عز و جلال کی رہنمائی کے مطابق انسان کرتا ہے تو وہ عبادت لکھی جاتی ہے. 8 گھنٹے انسان نجی زندگی گزارتا ہے. یہ مکرم بھائیوں کی بھی ذرا جگہ دے دیجیے. اس نجی زندگی میں انسان اپنے بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ یہ وقت سپینڈ کرتا ہے. بھلا گھر میں بیٹھا بچوں کے ساتھ کھانا کھاتا یہ بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، یہی مسلمان کا ایک امتیاز ہے. جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اس کی عادت بھی عبادت لکھی جاتی ہے، اس کی ضرورت بھی عبادت لکھی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. میرے صحابی، جو تم مال خرچ کرتے ہو اپنی بیوی پر، اپنی اولاد پر، اپنی ماتحتی میں کام کرنے والے خادم پر، یا اس نیت سے تم مال خرچ کرتے ہو اپنی جان پر کہ میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں گا اور خیر خواہی کے نمونے دنیا کے سامنے پیش کروں گا، کروڑوں روپے جو تم ان 4 مدات میں خرچ کرتے ہو، جب قیامت کا دن ہوگا تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ ضرورت بھی تھی، یہ واجب بھی تھا، لیکن تیرے نامہ اعمال میں یہ بطور صدقہ لکھا ہوا. باقی 8 گھنٹے انسان سو کے گزارتا ہے. اگر غور کرے تو زندگی کا 1/3 حصہ انسان آرام کرتا ہے. بھلا ایسے بھی ہوا ہے کہ انسان سو رہا ہو اور اس کی عبادت لکھی جائے؟ یا سبحان اللہ، یہ صرف مومن کا امتیاز ہے. کافر اپنے گرجے اور معبد خانے میں عبادت بھی کرے تو وہ عادت لکھی جاتی ہے. مومن اپنی ضرورت اور عادت پوری کرے تو اللہ اس کو بھی عبادت لکھتے. من اتا فراشا وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح، جو شخص باوضو ہو کر ذکر کر کے رات کو بستر کی طرف آتا ہے اور نیت کرتا ہے، اے اللہ رات کی تاریکی میں تیرے ساتھ مناجات کرنے کی لذتیں ہی کچھ اور ہیں، مجھے بھی توفیق دے دے، میں بھی تہجد کے وقت اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. نیت کی، سو گیا. غلبت عینہ، تھکاوٹ تھی، سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا. اس وقت پتہ چلا جب صبح کی اذان ہو. کتب لہ ما نوی، فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے. دوسری روایت میں آتا ہے انا قیدت عبدی بقید من قیودی
میرے فرشتوں اس کو کڑیاں تو میں نے لگائی ہیں نا، نیت کی تھی نا، ارادہ تھا نا، سویا رہ گیا نا تو سلایا تو میں نے۔ اس کی نیت کے مطابق اس نے 2 بھی رکھتے نہیں پڑی، لیکن رات کی تہجد اور قیام اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ سو گیا، رات کی تاریکی میں لوگ صدقہ کرتے رہے، یہ تو صدقہ نہیں کر سکتے۔ اچھا فرشتوں ایسا کرو، اس کی 3 سے 4 سے 5 گھنٹے جو نیند ہے نا، اس کو بھی ضائع نہ ہونے دیجئے، یہ 5 گھنٹے کی نیند بطور صدقہ اس کے نام اعمال میں لکھ۔ صحابی لیٹے ہوئے ہیں، ایک شخص آ کے اٹھاتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی، جو بیدار ہو کے میں نے کرنا ہے وہ میں سو کے کر رہا ہوں۔ کہتے وہ کیسے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بندہ مومن جب سوتا ہے اور بیداری میں نیکیاں کرتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ یہ وہ امتیاز ہے بندہ مومن کا۔ کب یہ امتیاز اسے ملتا ہے؟ جب اسے دین کی فہم حاصل ہو جائے، وہ ہر کام کرتے وقت سوچتا ہے میں کیوں کر رہا ہوں، کس کا حکم ہے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، ملے گا کیا، نتائج کیا ہوں گے۔ اس لیے اللہ عز و جلال نے جس طرح پوری کائنات کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا، جن میں سے 315 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کے آتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو ہی پرموٹ کرتا ہے۔ ان تمام پیغمبروں اور رسولوں میں سے آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرتاج رسل پر سرتاج کتب میں سے قرآن مجید کو اللہ نے اتارا ہے، اور قرآن مجید کو اللہ نے دستور حیات بنایا ہے۔ یہ قانون الہی ہے۔ جس شخص کو اس دستور حیات کی شکوں کی جتنی زیادہ سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم نے قانون کی کتاب کہہ دیا۔ یہ قانونی دستاویزات جتنی اس کی فہم زیادہ ہوگی اتنی کائنات میں غلبہ زیادہ ہوگا۔ قانون جس کو زیادہ آتا ہے وہ دوسرے کو بولنے کب دیتا ہے۔ حق بھی یہ ہے کہ میرے مالک نے میری زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ اور اس کے اصول و ضوابط اور اس کے قوانین جو اتارے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کو میں سمجھوں تو صحیح قانون ہے کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قانون کی یہ شک جو ہے یہ کہہ رہی ہے، قانون کی یہ شک یہ کہہ رہی ہے۔ کبھی میں نے یہ بھی سوچا میرے مالک کا یہ فرمان مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے، یہ فرمان مجھ سے یہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اور سلف کا طریقہ یہ تھا، وہ قرآن کو کھولتے پڑھنا شروع کرتے، جہاں متقین کا تذکرہ آتا آجری بیان کرتے ہیں رک جاتے۔ متى اکون من المتقین، اے اللہ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کا تذکرہ آیا ہے، میرے مالک میں ان لوگوں کے صف میں کب شامل ہوں گا۔ متى اکون من الفائزین، اللہ یہ کامیاب اور فوز و فلاح پانے والوں کا تذکرہ ہے، میرا نام ان لوگوں میں کب لکھا جائے گا۔ اللہ یہ جہنمیوں کا تذکرہ ہے، متى انجو من هذه النار، اللہ میں اس جہنم سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ یہ قرآن پڑھنے کا وہ انداز ہے جو سلف صالحین اور صحابہ کرام کا تھا۔ اسی لیے تو اللہ والے نے
یہ جانتے ہیں کہ اللہ حضر جلال نے علم والا ان کو کہا ہے جن کو قرآن کی فہم ہوتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں لیکن سمجھتا کون ہے؟ علم والا. عمر ابن مرہ کہا کرتے تھے ما مررت بآية لا أعرفها إلا أحزنتني. لوگوں میں کیا بتاؤں، جب میں ایک آیت پڑھتا ہوں مجھے اس کا معنی نہیں آتا تو میں غمگین ہو جاتا ہوں. کیوں؟ اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی فہم رکھنے والا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ میں غمگین ہو جاتا ہوں. کیوں غمگین ہو جاتا ہوں؟ کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. سمجھ اس کو آتی ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، میرے پاس قرآن کا پورا علم نہیں. آج مجھے اور آپ کو رونا تو آتا ہے. لاک ڈاؤن میں کاروبار بہت مندہ ہو گیا، بس کیا کرے، یہ مسائل پیدا ہو گئے، بس بچوں کے کچھ مسائل آ گئے، کچھ برادریوں کے مسائل آ گئے. کبھی کسی کو اس بات سے بھی رونا آیا کہ میری دینی کیفیت کیا ہے؟ میں نے دنیا جہان کی کتابیں پڑھنے کے لیے اولادیں بھی پھونک دیں، اپنی زندگی بھی لگا دی. میں نے کبھی یہ بھی سوچا جو نماز میں پڑھتا ہوں اس کا مجھے ترجمہ آتا ہے؟ یہ میں جو پڑھ رہا ہوں قرآن، اس کا کیا معنی ہے؟ میں اپنے رب سے کیا بات کر رہا ہوں؟ مجھے کیسے بات کرنی ہے؟ یہ فہم ہی تو وہ تھی جس نے صحابہ کرام کو عظمت سے نواز دیا. اور فہم حاصل ہی وہ کرتا ہے جس کو اللہ نے پیاری عقل دی ہوتی ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. قرآن کی فہم وہ حاصل کرتا ہے جو عقلوں والے ہیں، جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، جن کو اللہ نے صحیح عقل دی ہوتی ہے، وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. عقل تو کئی لوگوں کو اللہ نے صحیح دی ہوتی ہے لیکن استعمال صحیح نہیں کرتے. کہتے نہیں بیچلر کے امتحان میں مجھے کم از کم 500 ایڈیمز یاد ہونے چاہیے، سملر ورڈ یاد ہونے چاہیے. لمبی لمبی سمریاں یاد کر رہے ہیں. ان سے اگر کہا جائے ذرا سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ کیجئے، یہ تو نہیں مجھے پتا. اور 40 والیوم پر مشتمل لا کی کتابیں اپنے آفس میں سجانے والوں کا حال تو آج یہ بن گیا ہے جن کو سورۃ الاخلاص پڑھنا نہیں آتی، سمجھنا تو اس کے بعد والا کام ہے. ہم کس تمنا کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ جس قانون کو اللہ نے میرے اور آپ کی عظمت کے لیے اتارا ہے اس کی تو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے. ہم کس رحمت کی امید لگا کے بیٹھے ہیں؟ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. یہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ کیوں جھنجھوڑا ہے؟ اس لیے جھنجھوڑا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اس وقت اقرار کریں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. جہنمی کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے قرآن سنا ہوتا، کاش اس قرآن کو سمجھا ہوتا،
آج جہنم کا ایندھن نہ بنتے. فاعترفوا بذنبهم، اس دن اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے، اقرار کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن وہ اعتراف کام نہیں آئے گا. اس دن تو یہی کہا جائے گا دوری ہے، لے جاؤ اسے. اب یہ وقت نہیں ہے کہ یہ ایکسکیوز پیش کریں، نہیں، وقت ختم ہو گیا. اس لیے اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم کو بھرنے کے لیے ہم نے جن اور انسانوں کو بھی دنیا میں پھیلایا ہے. لیکن کون سے لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو بہت موٹی موٹی نظر آتی ہیں لیکن حق دیکھنے سے چندیا جاتی، حق نظر نہیں آتی. کیونکہ حق قرآن ہے، حق اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ حق کو نہیں پہچانتے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں میرے دادا نے ایسے کہا، میرے بڑے ایسا کر رہے تھے. آنکھیں ہونے کے باوجود حق نہیں پہچانتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو ہیں، شاید کہ ہم لوگوں سے کچھ بڑے بھی ہوں لیکن حق بات سننے سے قاصر. اولئک کالانعام، یہ لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں، حق کو دیکھتے نہیں ہیں، حق سنتے نہیں ہیں. اب میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گمراہ ہے، یہ جانوروں سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں. اولئک ہم الغافلون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غفلت کی زندگی گزاری اور اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. امام زرکشی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من لم یکن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہوتا، اس کی فہم و بصیرت نہیں ہوتی، اس کے اندر تقوی نہیں پیدا ہوتا، اور تدبر اور تفکر اور تبصر کی تڑپ نہیں پیدا ہوتی، وہ قرآن کی لذت لے ہی نہیں سکتا. لذتیں تو ان کو آتی تھی نا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے نماز شروع کی، سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تو میں نے کہا چلو 100 آیتوں کے بعد رکوع کریں گے، وہ پڑھتے گئے. میں نے کہا چلو سورۃ البقرہ مکمل کر کے پوری رکعت کریں گے، وہ پڑھتے گئے. سورۃ البقرہ کے بعد سورۃ النساء شروع کر دی. میں نے کہا چلو اس کی بھی کچھ 100 آیتیں پڑھیں گے، سورۃ النساء بھی ختم ہو گئی. پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران بھی مکمل کر دی.
جانتے ہیں کتنے پارے بنتے ہیں؟ 5.25 پارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ابھی ختم کر دیں گے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے تینوں سورتیں پڑھ دی۔ ایک وہ وقت تھا جب بلال کو اللہ کے رسول آواز دیتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال آذان کہو نا، تکبیر کہو نا، کچھ سکون مل جائے، نماز پڑھیں گے سکون ملے گا۔ آج کی اگر قرات لمبی کر دے تو کہتے ہیں اس مسجد کا نام کیا ہے، دوبارہ یہاں نماز نہیں پڑھنی، یہ تو ہمیں ٹھیکے میں رکھ لیتے ہیں۔ بولتے تو نہیں ہیں وہاں امام کے سامنے، لیکن دل ہی دل میں کہتے ہیں انقذنا یا امام، ہماری جان چھوڑ دو، امام صاحب دوبارہ نہیں آئیں گے۔ فرق ہے، جس کی نماز کو اللہ عز و جلال نے نعمت بنا دیا ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، ان سینٹنسز کو بطور تحفہ یاد رکھیے گا۔ دنیا جہان کی مصیبت کا علاج آپ سے اتنا ہی دور ہے جتنی آپ کی پیشانی زمین سے دور ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پیشانی لگا کے دیکھیں، کان اذا حزبه امر صلى، آپ کو جب بھی کوئی فکر لاحق ہوئی ہے آپ نے ایک ہی کام کیا ہے، اللہ اکبر، نماز شروع کی۔ اور جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں، دن سیاہ ہو جاتے ہیں، رات کی روشنیاں مدھم پڑ جاتی ہیں، حکم کیا ہے، فافزعوا الى الصلاة، پہلا کام کیا کرو، اللہ کے رسول گھر سے نکلے، پتہ ہی نہیں چلا کہ چادر میری ہے کہ گھر والوں کی چادر کو گھسیٹتے نکلے نماز خصوص پڑھنے کے لیے، پیچھے سے گھر والوں نے چادر دی اور آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا، نماز پڑھی۔ اگر آفاقی مصیبتیں، آسمانی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ نماز ہے تو پھر زمینی مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تو نماز ہی ہے۔ اللہ مجھے یہ شوق دے دے، یہ ذوق عطا فرما دے۔ تو امام زرکشی کہتے ہیں جس کو قرآن کا علم نہیں نہ آتا، جو قرآن کو سمجھتا نہیں، غور نہیں کرتا، وہ قرآن سے لذت نہیں لے سکتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی دیکھا ہے پاکستان میں کوئی تراویح پڑھاتا کوئی رو رہا ہو؟ کیونکہ یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، بلکہ پچھلوں کو بھی یہی پتہ چلتا ہے یعلمون اور تعلمون، میں نے ذرا آرام سے پڑھ دیا ہے، یہی پتہ چلتا ہے۔ بلکہ آپ کے لیے حیرانگی ہوگی کہ جس جگہ تیز تراویح پڑھاتے نا وہ نکل کے کال کرتے السلام علیکم، ابھی تک پھنسے ہوئے ہو؟ لو ہم تو فارغ ہو گئے، لا الہ الا اللہ۔ اور قرآن سننا اور پڑھنا ہے تو ارض حجاز میں جاؤ، اللہ کی قسم جس کا دل زندہ ہے وہ قرآن کی تلاوت نہ کرنے سے سیر ہوتا ہے نہ سننے سے سیر ہوتا ہے۔ اس لیے عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے عالجو قلوبکم، اپنے دلوں کا علاج کرواؤ، یہ قرآن سن کے لذت محسوس کیوں نہیں کرتی اور روتے کیوں نہیں ہے۔ امام طبری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تفسيره كيف يلتذ بقراءته۔ تعجب ہے میرے لیے جس کو قرآن کے معانی نہیں آتے وہ قرآن سے لذت لیتا کیسے ہے، اس کو لذت آتی کیسے؟ یہ فہم کا ہونا، بصیرت مل جانا، قرآن کی سمجھ آ جانا، اس سے قرآن کے ترنمات ہی عجیب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ پاکستان میں بھی کتنے پیارے پیارے قراء ہیں، ابھی انشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے قاری صاحب تلاوت کریں گے، قاری عبدالسلام صاحب، یعنی جی چاہتا ہے انسان سنتا جائے، لیکن آپ ذرا ان لوگوں کی طرح بھی دیکھیں جن پہ قرآن نازل ہوا، پڑھتے ہیں دل تھمتا ہی نہیں ہے، کہتا نہیں کچھ اور سن لیں، اور بعض دفعہ تو سچی بات یہ ہے سارے کام بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اور سن لیں، اور جو ردم بنتا ہے یہ معنی کے اعتبار سے بنتا ہے،
اور آپ کا طریقہ بھی یہ تھا کان اذا قام من اللیل رفع طورا وخفض طورا. آپ جب رات کو قیام کرتے تو آواز کا جو نشیب و فراز ہے یہ معنی کے اعتبار سے اللہ کے رسول بنایا کرتے. اذا مر بآیت فیہ تسبیح اذا مر بآیت فیہا تسبیح سبح. کہیں اللہ ذو جلال کی تسبیح کا تذکرہ آتا تو رک جاتے سبحان اللہ, اللہ کی تسبیح بیان کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ سَأَلْ. کسی آیت میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہوتا تو رک کے رحمت کا سوال اللہ سے کرتے. وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ تَعَوَّزْ. جب کسی آیت میں عذاب کا تذکرہ ہوتا تو اللہ کے سر رک کے اللہ سے پناہ مانگتے. ایک دفعہ سیدہ ام سلمہ تشریف فرما تھی, رات کو دیکھ رہی تھی تو اللہ کے رسول نے قرآن کی تلاوت کی. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. آپ رک گئے اور آپ نے کچھ اللہ عز و جلال سے کہا. سیدہ ام سلمہ دیکھ رہی. اب اس کا معنی کیا ہے کہ متقین کے لیے جنت میں کامیابی ہے, باغات بھی ہیں اور ہم عمر حوریں بھی ہوں. تو سیدہ ام سلمہ نے سوچا یہ رک کے اللہ کے رسول نے کیا مانگا ہوگا. فلما انصرف, جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا تو پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے کہا. تو سید المرسلین مسکرا دیے. کہا ام سلمہ آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ میں حوریں طلب کر رہا ہوں تو آپ کو غیرت آ گئی نا. سنو ان اتقیتن اللہ, اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے دنیا کی عورتوں میں تو تمہارا مقام جنت کی حوروں پہ اس طرح ہوگا کہ دہاری علی البطانہ. اس کی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے آپ چونکہ بازار کے لوگ ہیں ماشاءاللہ زیادہ سمجھ رکھیں گے. کیا جی شادی کے وقت جو عورت پہنتی ہے کیا اس کو کہتے ہیں؟ ہاں سارے ڈر گئے ہیں, کوئی شادی شدہ نہیں بیٹھا. کیا وہ مہنگا ہوتا ہے یا عام کپڑے؟ فرمایا اگر تقوی پیدا ہو جائے دنیا کی عورت کے اندر تو اس کا اتنا مقام حور سے جنت میں بلند ہوگا جتنا دہار کا بطانہ پر ہے عام لباس پر. اس لباس کی فضیلت ہے. اس طرح حوروں سے اتنی جنتی عورت جو ہے دنیا میں رہنے والی یہ اس سے افضل ہوگی. اللہ عز و جلال جنت ہر ایک کے نصیب میں فرمائے. مجاہد ابن جبر یہ عبداللہ ابن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے ہیں. 102 کو فوت ہوئے ہیں اور جتنی تفسیر ہمارے پاس پہنچی ہے یہ وہ واحد انسان ہے جس نے ایک ایک آیت کر کے پورا قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس سے 3 مرتبہ پڑھا. وہ فرمایا کرتے تھے احب الخلق الی اللہ اعلمهم بما انزل. اللہ ذو جلال کی مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے پاس یہ زیادہ علم ہے کہ قرآن کس لیے نازل ہوا اور اس کا سبب کیا تھا. اس کی فہم اور بصیرت اس کے پاس ہے. جتنی زیادہ فہم ہے اتنا وہ اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور پیارا ہے. لیکن آج ہمیں تو ضرورت نہیں نہ ہوتی. کہتے ہیں بس جی زبان موٹی ہوگی. گالی دیتے وقت یہ موٹی نہیں ہے, بہت سریلی ہو جاتی ہے. لیکن قرآن پڑھتے وقت بس جی زبان موٹی ہوگی تو موٹا پڑھ لیا کرے. حروف مفخمہ بھی تو ہیں. اتفاق سے میرے پاس ایک شخص آیا وفی القصص عبر, بعض قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے. امریکہ سے ایک شخص آیا ملنے کے لیے اور بات کرتے کرتے کہتا ہے کہ میں
ایک قصہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہتا میں امریکہ میں گیا تو میں چونکہ مسلمان تھا تو میں اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتا تھا اسلام کا۔ تو ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، امام صاحب پڑھا رہے تھے، تو وہ 4-5 گورے آئے تو کہتے ہیں کہ یہ تم نے لائن بنائی، کیا کر رہے ہو جب ہم نماز سے فارغ ہو؟ تو میں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے وہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی عبادت۔ کہتے یہ ایک اکیلا شخص کھڑا تھا، کہا یہ نماز کو لیڈ کر رہا تھا تو یہ امام ہے۔ کہا یہ کچھ پڑھ رہا تھا، بول رہا تھا، وہ کیا تھا؟ میں نے کہا قرآن ہے۔ اس نے کہا قرآن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی کلام ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں۔ اس نے اگلا سوال یہ کیا تم پھر اللہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ کہتا ہے مجھے تو ترجمہ نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کی امام صاحب سے بات کرواتا ہوں۔ امام صاحب کے پاس چلے، کہتے آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا قرآن پڑھا، اللہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اچھا پھر کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ترجمہ ان کو بھی نہیں آتا تھا تو وہ نا کہتے پتہ نہیں، تو وہ کہہ لگا کے کہتے ہیں کمال ہے، باتیں بھی اللہ سے کرتے ہیں اور پتہ بھی نہیں کیا کرتے ہیں۔ کہتے اس دن مجھے جھٹکا لگا، میں نے اسی دن قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کیا اور اس کا کہنا تھا کہ الحمدللہ میں نے پھر قرآن پورے کا پورا ترجمے سے سمجھا اور پڑھا۔ اور سچی بات یہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہمیں تو استخارے کی دعا بھی ترجمے کے ساتھ یاد نہیں ہوتی۔ بولے نہیں کہ یاد ہے، سن لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ ہاں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی ٹیم کے کون کون سے کھلاڑی ہیں تو ضرور نام یاد ہوگا، ہونا چاہیے، ہمارے ہم وطن ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن سب سے پہلے اللہ کی کلام کو یاد کرو۔ اشرا و بشرا کے نام کسی کو جلدی یاد نہیں ہوتے کہ یاد ہیں وہ بھی؟ شیخ صاحب ناراض ہیں ساتھی، میں معذرت خواہ ہوں اگر کہ میں نے ایسی بات کر دی۔ یاد ہے اشرا و بشرا کے نام؟ یہ ہمارے ایک بھائی جواب دیتے ہیں، اللہ ان کو زندگی میں برکت دے۔ باقی سوال بھی آپ سے کر لوں، ادھر نہ دیکھو۔ قرآن مجید کو جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں آپ اللہ کے پیارے نہیں بن سکتے۔ سعید ابن جبیر یہ ان کے دوسرے شاگرد ہیں، 97 کے فوت ہوئے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد۔ وہ کہا کرتے تھے من قرأ القرآن ولم يعلم تفسیرہ وَهُوَ كَالْأَعْمَى وَكَالْأَعْرَابِ، جس کو قرآن کے معنی نہیں آتے وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی دیہاتی یا اندھا انسان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، بس وہ پڑھ رہا ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، اس کی حقیقت سمجھنی ہو تو قرآن ہے نا، اس کی لذت تو ہے نا۔ قاری قرآن پڑھ رہا ہو نا اور وہ عذاب کی آیتیں بھی پڑھ رہا ہو، سمجھ نہیں ہوتی، اللہ نے ان کو آواز دی ہوتی ہے اور آواز میں اللہ نے کیسا جو ہے سرور رکھا ہوتا ہے، تو جب وہ خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، آیت جب یہ پڑھتے ہیں نا کبھی کبھی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو آگے سے کہتے ہیں سبحان اللہ، لو اب بھی کہہ دیئے لا الہ الا اللہ۔ یہی سمجھانے کے لیے تو میں نے آیت سنائی کہ ان کافروں کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا، عذاب پہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کو سمجھیے، جب جہنم کی آیت آئی ہے، عذاب کی نوید سنائی جا رہی ہے، اس پہ سبحان اللہ کے موج ہو جائے گی۔ سبحان اللہ کہاں پڑھنا ہے جب تک قرآن کی سمجھ نہیں آتی؟ میرے بھائی ہمارے رویوں پہ وہ لوگ جو قرآن سمجھنے والے ہیں بہت ہنستے ہیں، وہ لوگ جو عرب ہیں وہ حیران ہیں کہ ان لوگوں کو کیا ہے، بیٹھے قرآن سننے ہوتے اور جہنم کی آیتوں پہ مسکرا رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کیا کی، آج کی اس مجلس کا یہ پیغام ہے۔ صحابی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ كان اذا تعلم احد منا 10 آیات
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن وكنا نتعلم العلم والعمل جميعا. صحابہ کرام کی عادت تھی جب تک وہ 10 آیتیں جب پڑھتے تو اس کے معانی کو سمجھ نہ لیتے، اس کے مطابق عمل نہ کر لیتے، وہ 11ویں آیت نہیں پڑھا کرتے. اس لیے صحابی کہتے ہیں کہ ہم علم اور عمل اکٹھا سیکھتے تھے. ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے پاس تو ہو جائیں عمل کے لیے، پھر چلو کوشش کریں گے، چلو کہ استاد پھر سمجھائے گا تو عمل کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. نہیں، علم رہتا ہی انسان کے پاس وہ ہے جس کے مطابق عمل ہو. اللہ عز و جلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس کے اندر یہ ذوق پیدا ہو جائے میں نے قرآن کو سمجھنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے تفکر ساعہ خیر من قیام لیلہ. ایک گھڑی بیٹھ کے آپ قرآن کو سمجھیں، یہ زیادہ فضیلت والی گھڑی ہے کہ ساری رات آپ تہجد پڑھیں. کوئی معمولی کام تو نہیں. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اذا المرء كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ. جس کو اللہ فکر تازہ دے دے اللہ عز و جلال اس کو ہر چیز میں کوئی سبق اور عبرت دے دیا کرتے ہیں. ہر چیز میں اس کو اللہ عبرت دیتے. اور امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں وَمِنْ أَهَمِّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى من النوافل وكثرة تلاوة القرآن وسماعه بتدبر وتفكر وتفهم. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو سب سے آسان راستے ہیں، سب سے مہم راستے ہیں، نوافل کثرت سے پڑھیں، کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو غور سے سنیں، تدبر کریں اور اس میں تفکر فکر کو زندہ کرے. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے قرآن کو سنو وحرکوا بہ القلوب، اور اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو کہ یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، میں تو ایسا نہیں کرتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ سے ایسا کروں. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال ان لوگوں کا تذکرہ کرتی ہیں جن کو منافق کہتے ہیں. اور تذکرہ کیا ہے؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. منافق کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کے دین سیکھتے ہیں، پڑھتے نا، ان پہ خرچ نہ کیا کرو طالب علموں پہ، حتی ینفضوا، تاکہ یہاں سے اٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے تسلی کیا دی ہے، علم والوں پریشان نہ ہونا، خزانوں کے مالک یہ تھوڑے ہیں، خزانوں کے مالک تو اللہ ہے. جو بھی پابندی لگ جائے گی کون دے گا؟ اللہ دے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. یہ منافق ہیں لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں. تو مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں مومنوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں کہ منافقوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں. اور صحیح بخاری کی روایت، جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں اس بات کو بھلایا نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح.
جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی غذا اور نشو و نما جس غذا سے ہوتی ہے وہ اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے، اور روح چونکہ اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے اس کی خوراک بھی اللہ نے آسمانوں سے بھیجی ہے، جس کو قرآن کہتے ہیں۔ جس طرح جسم کو خوراک صحیح نہ دی جائے یہ بیمار ہو جاتا ہے، اس طرح روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ نو ڈاؤٹ انسان کا جسم جتنا بھی توانا، خوبصورت اور طاقتور ہو، روح کا رشتہ اگر جسم سے ٹوٹ جائے تو یہ خوبصورت جسم اور طاقتور جسم اور توانا، اس کی کوئی قیمت رہتی ہے؟ باپ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ذرا جلدی کیجئے مہمانوں نے واپس جانا ہے، اور بیٹا بھی کہہ رہا ہوتا ہے انکل ذرا جنازہ جلدی ہو جائے تاکہ لوگ آئے ہوئے ہم نے واپس جانا ہے۔ اس کا پتہ چلا کہ اصل قیمت تو انسان کی روح کی ہے، جسم کی، اور ہم روح کا خیال ہی نہیں کرتے۔ خیال کرتا بھی ہے تو کیا کرتے؟ بس جی موسیقی روح کی غذا ہے، والعیاذ باللہ۔ کس قدر غلط بات کہتے ہیں، یعنی قرآن روح کی غذا نہیں، موسیقی روح کی غذا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو آیا ہی اس لیے ہوں، مجھے حکم یہ تھا کہ میں توڑوں کس کو؟ موسیقی کے آلات کو، اور کس کو؟ یہ ڈھول اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے تو میں آیا ہوں۔ اور مومن اٹھ کے کہے کہ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے، اور اس بات پہ بھی آپ اتفاق کریں گے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جو جہاں سے آئی ہے اسے واپس جانا ہے۔ مٹی سے بنایا گیا جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جاتا ہے، اور روح چونکہ آسمانوں سے آئی ہے اسے واپس جانا ہے، واپس وہی جائے گی جس کی طاقت ہوگی، طاقت اسی روح کو ملے گی جو قرآن و سنت کے مطابق انسان عمل کرتا رہا، پھر ہر آسمان پہ اس کو خوش آمدید کہا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا تو شاید جسم تو مٹی کی پہلی تہ میں ہوتا ہے، اس روح کو ساتوں زمینوں کے نیچے سجین نامی جیل کے اندر قیدی بنا دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جب مومن اس کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، دو فرشتے آتے ہیں فیجلسانی، اور اس کو بٹھاتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جب سوال کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو سب سے پہلی تو اللہ کی رحمت یہ ہوتی ہے، سورۃ الملک سوال کرنے نہیں دیتی، کہتی ہے اس کے آرام میں خلل نہ ڈالنا۔ دائیں طرف آتے ہیں، سر کی طرف یہ ہوتی ہے، دائیں طرف آتے ہیں تو نماز آ جاتی ہے، اس کو پریشان نہیں۔ بائیں طرف آتی ہے تو زکوٰۃ، کہتی نہیں سوال نہ کرو، جیسا کہ دوسری روایت میں آتا ہے، صحیح ترغیب کی روایت۔ پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو نیکیاں اور خیر خواہیاں جو ہیں وہ کہتے نہیں پریشان نہیں، اب اللہ کا حکم ہے سوال تو کرنے۔ من ربک، فوراً کہتا ربی اللہ۔ ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، بتاؤ نا، آج دنیا کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، آج تو خاتم النبیین کہنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ قبر میں بھی پوچھا جائے کہ بتاؤ نا ذرا اس پیغمبر کے بارے میں تم سٹیٹس اپنے دل میں کیا رکھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینو، دین کیا ہے آپ کا؟ جواب دیتا ہے۔ فرشتے پھر سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم نے یہ سوالوں کے جواب کیسے دیے؟ وہ کہتا ہے قرأت القرآن وعملت بما فيه وصدقت، میں نے قرآن پڑھا، اس پہ عمل کیا، اس کی تصدیق کی، اللہ نے جوابات سکھا دیا۔ اما الکافر او المرتاب او المنافق، رہا کافر، منافق اور شک کرنے والا دین میں، جب اس سے کہا جائے گا من ربک، کہے گا ہاں لا ادری۔ یہ ہاں کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ کہ انہو یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچے گا یہ سنا تو تھا کو رب اللہ، لیکن اسے یاد نہیں آئے گا۔
پھر وہ کہیں گے ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، بتاؤ نا پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھر کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں علم۔ اور دوسری روایت کے لفظ ہیں جو یاد کرنے والے ہیں، یہ لائی لگ دنیا میں کبھی اس کی بات کے پیچھے لگ گیا، کبھی اس کی بات کے پیچھے لگ گیا، امعا جس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہے، وہ کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو ویسے ہی کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ تیسرے سوال کا بھی یہی جواب، فرشتے خود منوائیں گے، لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ سمجھا، جواب کیسے آئے؟ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدِ ضَرْبَةً بَيْنَ اُذُنَيْ، دو کانوں کے درمیان پہ فرشتے وہ گرز ماریں گے۔ روایتیں اور آثار بتاتے ہیں کہ اگر وہ فرشتے کسی پہاڑ پہ گرز مار دیں تو پہاڑ مٹی کا ریزہ ریزہ ہو جائے، اور وہ اس کے دو کانوں کے درمیان ماریں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو میموری کارڈ رکھا ہے نا، پیشوٹری کا نظام یہ دو کانوں کے درمیان ہے، کہ یہ عقل تمہیں دی تھی کہ کچھ سمجھو، تم نے سمجھا نہیں، اس قابل ہو کہ تمہیں یہ مارا جائے، اور قیامت تک پھر اس کے ساتھ کیا حال ہوگا؟ نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ سزا کیوں ملے گی؟ سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آئیے میں 7 سے 8 پیغام آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ جب انسان قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے سامنے رحمت کے کون کون سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سب سے پہلا دروازہ جب قرآن کی سمجھ آتی ہے تو علم و معرفت کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اذا اردتم العلم فانصروا هذا المصحف فإن فيه علم الأولين والآخرین۔ لوگوں اگر تمہارا ارادہ ہو کہ تمہیں علم و معرفت چاہیے تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو۔ اللہ نے جب سے کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کا علم بھی اور آنے والے وقت کا علم بھی اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے۔ لیکن آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے، ہم اپنی اولاد کو اس قرآن کے قریب بھیجنے کی بجائے ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی تو کورس اس سے پہلے کرنا چاہیے، کوئی کمائی کے لائق تو ہو جائے۔ میں نہیں کہتا کہ اے لیول او لیول نہیں کروانا چاہیے، ضرور کروایا کریں، لیکن پہلے قرآن پڑھایا کریں۔ کیوں بلا؟ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ یہ 1052 کتابوں کے مصنف ہیں۔ کتنی کتابوں کے؟ اکیلے انسان نے 1052 کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو ابن المکتبہ کہا جاتا ہے، لائبریری کا بیٹا، سن آف لائبریری۔ ہوا یہ کہ باپ بھی عالم تھا، ماں بھی عالم تھی، عالمہ تھی۔ باپ نے ماں سے کہا کہ کتاب لاؤ، لائبریری میں گئے، وقت آ گیا اور امام سیوطی پیدا ہو گئے۔ امام سیوطی کہا کرتے تھے، تعلیم الصبیان القرآن اصل من اصول الاسلام به ينشأ على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها وسوادتها بأكدار المعصية والضلال۔ قرآن مجید سب سے پہلے اپنے بچوں کو سکھاؤ، سمجھاؤ۔ یہ اسلام کے اصولوں میں سے پہلا اصول ہے جو بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اگر تم فطرت کے مطابق بچے کی پرورش کرنا چاہتے ہو تو پہلے قرآن سکھاؤ۔ کیوں؟ جب قرآن سکھاؤ گے تو قرآن کی روشنیاں اس بچے کے دل پہ براجمان ہو جائیں گی، اور گمراہی اور ضلالت کے دبیز پردے اس دل پہ اثر انداز نہیں ہوں گے، دل روشن ہو چکا ہوگا۔ اللہ عز و جلال ہمیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رحمت کا دروازہ جو اللہ تعالیٰ کھولتے ہیں جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے، ہدایت اس وقت ہی ملتی ہے انسان کے لیے
ہدایت آسان اس وقت ہوتی جب قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے۔ یہاں رک کے میں گزارش کروں گا، آپ نے سنا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں نا ترجمہ نہ پڑھنا، سنا کبھی آپ؟ اور ساتھ ایک لچھے دار ایک مزیدار چیز بتاتے ہیں، نہیں، کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں ہے، اور با کا خلاصہ بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہے، اور ایک نقطے کو سمجھنے کے لیے 100 اونٹ ذبح کرنے پڑتے ہیں۔ نہ کسی کے پاس 100 اونٹ ہو، نہ نقطہ سمجھ آئے، نہ قرآن کی طرف کوئی آئے، اور آپ حیران ہوں گے یہ قرآن سے دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس کو قرآن سمجھ آ جائے دنیا جہان کی معرفتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ صلاحیت ہی انسان کے اندر پیدا اس وقت ہوتی ہے، حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے تو اس وقت جب قرآن کو سمجھتا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بابرکت وہ ذات جس نے ایسی کلام کو اتارا ہے جو فرق کر دینے والی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ کب یہ میری اور آپ کی سینس بن سکے گی؟ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے تو حق و باطل میں تمیز ہوگی، قرآن سمجھیں گے تو پتہ ہوگا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ آپ معاشرے میں آج نکل کے دیکھ لیں، دیندار پہلی صف میں بیٹھنے والے سمجھدار ایسی بات کر رہے ہوں گے کہ انسان سن کے کانپ جاتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ نیک ہونے کے باوجود قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ یعنی یہ لاک ڈاؤن میں دیکھ لیجئے، دور نہ جائیے، نو ڈاؤٹ احتیاط کرنی چاہیے، سنت ہے، لیکن ہاتھ سے ہاتھ لگانے کو موت تصور کر لینا یہ کہاں کا دین ہے؟ احتیاط کرنا سنت ہے، لیکن یہ تصور کر لینا کہ یہ موت ہے جو میرے ساتھ لگ جائے گی، یہ کس دین نے سکھایا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی، اللہ کے رسول نے پوچھا آپ یہ اونٹ کو الگ باندھا کیوں؟ کہتے ہیں اس کو یہ تکلیف ہے خارج کی، تو میں نے کہا دوسرے کو نہ لگ جائے۔ فرمایا فمن عاد الاول، یہ پہلے کو کس سے لگی ہے؟ کس کے حکم سے بیماری آتی ہے؟ اللہ کے حکم سے۔ جائے گی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ احتیاط کرو، سنت ہے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ پہ یقین ہی ختم کر دے انسان، یہ تو کوئی دین نہیں۔ اللہ ذو الجلال پہ توکل ہی چھوڑ دے، یہ تو کوئی دین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ ذو الجلال دوسرا رحمت کا دروازہ کھولتے ہیں جب انسان کو قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان میں اللہ نے ایسی کلام اتاری ہے جو واضح اور بینات ہے، اس میں جو ان کو سمجھ لیتا ہے اللہ ہدایت کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من قرأ القرآن وتدبر طالبا للہدى تبین له طریق الجنہ، جو قرآن کو اس نیت سے کھول کے پڑھتا ہے کہ میں نے سمجھنا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ کو جب سلاجقہ نے جیل میں بند کیا، یہ وہی جیل ہے جس میں امام البانی کو بھی بند کیا گیا۔ گناہ کیا تھا؟ یہ حق بولتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ اور اس کے بڑے بھائی کو بھی جب جیل میں بند کر دیا گیا تو کہا پھر کیا ہوا؟ جنتی وروضتی قلبی، میری جنت اور میرا باغ جو میرا دل ہے، میں اللہ کا ذکر کروں گا۔ قرآن پڑھنا شروع کر دیا، 81 مرتبہ قرآن پڑھا۔ جب آخری مرتبہ قرآن پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پہ پہنچے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مسکرائے اور اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ ان کو قرآن میں لذت آتی ہے، یہ لذت ملتی ان کو ہے جن کو معانی آتے ہیں، پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ امام ابو بکر شعبہ بن عیاش جو امام عاصم کے شاگرد ہے،
جس طرح روایت حفص ہے، اس طرح روایت شعبہ ہے، جب وہ فوت ہونے لگے تو بہن نے کہا، بہن رونے لگی، کہا آپ کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ کے فراق میں، کہتے انظری الی هذه الزاویہ، اس کونے کو دیکھیے، میں نے اس کونے میں بیٹھ کے 18,000 مرتبہ قرآن پڑھا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 99 سال ان کی عمر ہے، پہلے 15 سال چھوڑ دیں، باقی کتنے بچے؟ باقی کتنے سال بچے؟ 99 سال ان کی عمر ہے، پہلے 15 چھوڑ دیں، باقی کتنے بچے؟ اگر 84 سال کا حساب لگایا جائے تو ہر روز 18 پارے بنتے ہیں جو ان کی منزل تھے۔ اگر 18 پارے پڑھنے ہوں تو کم و بیش یہ بہت تھوڑا ہے، 6 گھنٹے درکار ہے۔ جن لوگوں کو لذت نصیب ہوتی ہے وہ قرآن کو نہیں چھوڑتے، اور اس لیے حسن بصری کہتے تھے تفقدوا اللذة فی ثلاث، 3 چیزوں میں لذت تلاش کیا کرو، ذکر اللہ وتلاوت القرآن والصلاة، نماز میں، اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں۔ اگر تمہیں لذت محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لو رحمت کے دروازے کھلے ہیں، وَإِلَّا فَعْلَمْ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، اگر تمہیں نماز، قرآن سننے اور پڑھنے اور ذکر کرنے میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو یاد کر لینا اور یقین کر لینا رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ قرآن مجید کو جب انسان سمجھتا ہے تو تیسرا دروازہ کھلتا ہے، اللہ ذوالجلال اس شخص کو پھر برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کو جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا، یہاں فرمایا کہ اتباع کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اس کی آیتوں پہ غور جو کرتا ہے اللہ اسے نصیحت لینے کی توفیق سے نوازتے ہیں۔ انسان جب قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو چوتھا دروازہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کو اللہ نے شفا بنایا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے شفا دے دیتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ جب بیمار ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ پڑھنا چھوڑ دو، طبیب نے، اب وہ چکے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی، کہتے ہیں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ آپ کا کیا خیال ہے بیماری تو اس وقت دور ہوتی ہے جب اس کا علاج کیا جائے، تو اگر کسی کا علاج ہی پڑھنا ہو تو وہ کیا کرے؟ کہا میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے کتنے میں نے سفر کیے، فعرضتنی عوارض، اتنی مصیبتیں اور اتنی بیماریاں آئی، میں نے بھی یقین کیا ہوا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہے، یہ شفا ہے۔ اگر صحابی نے پڑھ کے دم کیا تھا بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہوں گا، میں خود ہی سورۃ الفاتحہ پڑھتا اللہ مجھے شفا دے دیتا۔ یقین شرط ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو شفا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن القیم کہا کرتے تھے شفا 3 طرح کے لوگ لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اس آیت کو اتنی مرتبہ پڑھیں تب جا کے آرام آئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کافی مرتبہ پڑھا آرام تو آیا کوئی نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن چونکہ شفا ہے، جس آیت کو جس بیماری کے لیے پڑھیں گے میرا رب اس میں بھی شفا ڈال سکتا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ۔ قرآن کو جب انسان سمجھتا ہے
تو 5واں دروازہ اس کے سامنے کھل جاتا ہے. وہ کون سا دروازہ ہے؟ اس کی زندگی میں سکون اور لذتیں اللہ عز و جلال پیدا کر دیتے ہیں. وہ زندگی انسانوں کی طرح گزار رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوش نصیب اور قلبی اطمینان کسی اور انسان کو نصیب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جب لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ. جب لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھتے ہیں اور آپس میں مدارست کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اللہ عز و جلال کی طرف سے سکونت اور اطمینان نازل ہو جاتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن میں مہارت حاصل کرتے ہیں، سمجھنے میں، پڑھنے میں، عمل کرنے میں اور اس کو آگے پہنچانے میں. تو حدیث کہتی ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ. جو ماہر قرآن ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے خاکی صفوں سے نکلو اور ان صفوں میں آ جاؤ جن صفوں میں جبریل امین ہیں. دنیا میں خاصے آپ نے تانے سن لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور کس قدر یہ بلند مقام ہے قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے جب یہ فیصلہ سنایا جائے گا. یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اے قاری قرآن تم دنیا میں بھی قرآن پڑھتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کہتے ہیں قراءت القرآن بتمہل واطمئنان مع تدبر المعانی ومراعاة کیفیت تلاوت کتاب اللہ المنزلت منہ. قرآن کو آہستہ آہستہ معانی پہ غور کر کے پڑھنا اور اس ادا کا خیال کر کے پڑھنا جس طرح اللہ نے اتارا ہے. اللہ فرمائے کہ دنیا میں بھی تم قرآن سناتے تھے نا، اس طرح پڑھو. 200-400 لوگ سنتے ہوں گے اور تم ممبر پہ اور سٹیج پہ بیٹھ کے تلاوت کر کے نیچے اتراتے تھے. نہیں، آج ایسے نہیں ہوگا. قرآن پھر پڑھو، پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتے جاؤ. تمہارا مقام وہاں ہوگا جب تم آخری آیت کی تلاوت کرو گے. میری اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو قرآن سمجھا دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو قرآن کی نعمت سے نواز دے. ان کی اولادوں کو بھی قرآن کی نعمت سے نواز دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب کر دے. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں کروڑہ رحمتوں سے نواز دے. جو مقروض غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما دے. شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں تو ان کو تونگر بنا دے. میرے مالک جو مقروض ہیں ان کی غیبی خزانوں سے مدد فرما. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ سب کو والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما. اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.